بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 917 ہے، 917، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65 اور 66، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فعقروها، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فقال، تو صالح نے کہا، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن، ذالک، یہ وعد، ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹ بولا نہیں گیا۔ فلما، پھر جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم، یعنی عذاب، نجینا، تو ہم نے نجات دی، صالحا، صالح کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی، اور رسوائی سے بھی، یومئذ، اس قیامت کے دن کی، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی، وہی طاقتور ہے، العزیز، زبردست۔ ترجمہ یوں ہے، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا رب طاقتور اور زبردست ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ دوسری بات، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ تیسری بات، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ چوتھی بات، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ پانچویں بات، اور اس دن کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھا۔ چھٹی بات، بے شک تمہارا رب طاقتور اور زبردست ہے۔ بزرگان محترم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے ذریعے دیے گئے معجزے کی قدردانی نہیں کی۔ یہ اونٹنی قدرت کی ایک نشانی تھی جس کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ دیا گیا تھا۔ قوم سمود کو اس بات کی تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ اس اونٹنی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، برائی کے ساتھ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہ لگائیں اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں اور اسے قتل بھی نہ کریں۔ مگر ظالم اور نافرمان قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو پیچھے ڈال دیا، تسلیم نہیں کیا اور ان کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ جس شخص نے قوم کے حکم سے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی اس کا نام مفسرین نے قدار بن صالح لکھا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 29 میں اس جانب اشارہ ہے، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن تک تم اپنے گھروں میں زندگی گزار لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ عذاب کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یہ عذاب تم پر ضرور آ کر رہے گا۔ اسی لیے فرمایا، فقال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم، تم اپنے گھروں میں زندہ رہو، جیتے رہو، 3 ایام، 3 دن تک، ذالک وعد، سنو یہ تو ایک الوعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وعدے کے مطابق 3 دن کے بعد عذاب آیا۔ جو عذاب آیا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی نجات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا برحمت منا، جب ہمارا حکم آیا ہے، اب عذاب آیا، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ عذاب کے وقت قوم کی جو رسوائی اور ہزیمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس رسوائی، ذلت اور ہزیمت سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی بچایا، ان کو نجات دی۔ پھر یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں فرمائی کہ ان ربک هو القوی العزیز، یاد رکھو کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ طاقتور ہے،
ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ قوم کو ہلاک کر سکے. اس کی اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو اوپر اور آسمان کو نیچے کر دے، آن کی آن میں پوری دنیا کو فنا کی گھاٹ اتار دے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اس کی قوت و طاقت ہے، وہ بڑی بڑی قوت و طاقت والا ہے. پوری قوم کو ایک جھٹکے میں، ایک آواز میں ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قوی ہیں، طاقتور ہیں، وہاں عزیز بھی ہیں، غالب بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں مغلوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری طاقتوں پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.